السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج جو غالب کی غزل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ مختصر ہے لیکن ذرا مشکل ہے۔ اس کا پہلا شعر ہے: نقش ناز بت تناز با آغوش رقیب، پائے طاؤس پے خامہ مانی مانگے۔ نقش کہتے ہیں تصویر کو، اور تناز کہتے ہیں ناز سے چلنے والے کو، شوخ یا بے باک کو۔ اور مانی ایک مشہور مصور گزرا ہے جس نے کہ نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا گیا، اور پھر وہ ایران آیا اور وہاں پر وہ مر گیا۔ تو وہ ایک مشہور مصور تھا، تو اس لیے اس کا غالب نے اپنے شعر میں ذکر کیا۔ شعر کا مطلب کچھ یہ ہے کہ اگر میرا شوخ اور بے باک محبوب رقیب سے ہم بغل ہو کر ناز و انداز کرنے لگے اور اس حالت میں اس کی تصویر کھینچی جائے تو مصور کے لیے لازم ہوگا کہ مور کے پاؤں کو اپنا قلم بنائے۔ پائے طاؤس یعنی مور کا پاؤں، مطلب یہ کہ محبوب کتنا ہی حسین و جمیل کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ رقیب کی آغوش میں پہنچتا ہے تو اس کا حسن و جمال اس قابل رہ جاتا ہے کہ مور کے پاؤں سے، جو کہ بہت ہی بدصورت ہوتا ہے، اس کی تصویر بنائی جائے۔ مور کے پاؤں کو قلم بنانے کے لیے غرض یہ ہے کہ مور ویسے تو آپ اس کو دیکھیں تو بڑا خوبصورت جانور ہے، لیکن اس کے پاؤں بہت بدصورت ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی حالت میں جب کہ ہمارا محبوب رقیب کی آغوش میں ہو تو اس کی اگر تصویر بنائی جائے تو وہی بہت بدصورت بننی چاہیے، یعنی تصویر جیسے بھی ہو اس کو مور کے بدصورت جو پیر ہوتے ہیں اس کا قلم بنا کر اس سے بنانی چاہیے۔ اگلا شعر ہے: تو وہ بدخو کے تحیر کو تماشا جانے، غم و افسانہ کے آشفتہ بیانی مانگے۔ تحیر کا مطلب ہوتا ہے حیرت میں رہنا، اور آشفتہ بیانی کہتے ہیں غم کے حالت کو، غم کی کہانی کو بیان کرنے کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اے محبوب، تیری بدخوئی کا یہ عالم ہے کہ میں سر سے پیر تک حیرت بن کر خاموش ہو جاتا ہوں۔ تو اسے ایک دلچسپ تماشا سمجھتا ہے اور اس سے لطف اٹھاتا ہے، لیکن اگر میں عالم حیرت سے نکل کر اپنے غم کی کہانی تیرے سامنے پیش کروں تو میری پریشانی سن کے بے مزہ ہو جاتا ہے۔ گویا میرا چپ رہنا تیرے لیے دلچسپ اور میرا غم کہنا تیرے لیے تکلیف اور رنجش اور کدورت کا باعث ہے۔ شعر ہے کہ وہ تپ عشق تمنا ہے کہ پھر صورت شمع، شعلہ تا نبض جگر ریشہ دوانی مانگے۔ ریشہ دوانی کہتے ہیں ریشہ دوڑانا، یعنی جب کوئی دانہ یا بیج زمین میں اگتا ہے اور اس کے ریشے ارد گرد پھیل جاتے ہیں اور انہی ریشوں کی وجہ سے زمین سے اس کو خوراک ملتی ہے تو اس کو ریشہ دوانی کہتے ہیں۔ یہ عموماً ہمارے ہاں سازش کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تپ عشق یعنی عشق کا بخار، مطلب ہے عشق ہو جانا۔ تا نبض جگر، تا کا مطلب ہے تک، اور نبض جگر، جگر کی نبض۔ مطلب کچھ اتنا مشکل نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے اس تپ عشق کی آرزو ہے کہ پھر شمع کی لو کی طرح آگ کا شعلہ جگر کی رگوں تک اپنا ریشہ دوڑا دے۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح شمع کی لو دھاگے کے ذریعے سے اس کے اندر تک حرارت پہنچا دیتی ہے اور پوری طرح گرم ہو جاتی ہے ایک سرے سے لے کر دوسرے سرے تک، اسی طرح میں بھی عشق کی اس حرارت کا آرزو مند ہوں جو میرے جگر تک آگ کے شعلے دوڑا دے۔ تو خواتین حضرات، یہ 5 منٹ کے اندر ہم نے مرزا غالب کی غزل کے مشکل الفاظ کے معنی آپ کے سامنے بیان کیے اور کچھ ان کا مطلب کرنے کی کوشش کی۔ اگر آپ کو یہ غزل اچھی لگے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ تو پھر آپ سے ملتے ہیں مرزا غالب کی کسی اور غزل کے ساتھ کسی اور محفل میں۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا حافظ۔